باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد سلام الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات پڑھیں ارباب اعزاء قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہمیں خزانہ رسول سے معلوم ہوا وہ علی اور ذات علی یا اولاد علی علیہ السلام ہے رسول اللہ نے تو اپنے دروازے سے تعارف کرا دیا لیکن جب امت کو مشکل پیش آئی امت والے بھی اپنی مشکل کے وقت مشکل کے حل ہونے کے لیے اگر کسی دروازے پہ گیا ہے یا وہ دروازہ علی تھا یا وہ اولاد علی تھا آج دنیا یہ چند ماہ پہلے عیسائی دنیا کا سربراہ پوپ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قوم کون سی ہے عیسائی ہے عیسائی دنیا کا سربراہ اگر وہ کسی دروازے پہ چل کے آیا ہے تو وہ ہے فرزند علی نعرہ حیدری یا علی میں کہتا ہوں کہ دنیا والوں نے بڑی قدر کی ہے اس دروازے کی اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو میدان مباہلہ میں بھی علی اور اولاد علی تھی تو وہاں پر نصارہ نے آل محمد کی عظمت کا اعتراف کیا تھا اور اگر اب بھی نجف میں چل کر آئے ہیں تو فرزند علی کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور کل بھی انہی مباہلہ میں سے ایک چاند نواس رسول حسین ابن علی کی اگر عظمت کا خیال نہ رکھا تو کربلا میں مسلمانوں نے اور اگر آج آل محمد کے علم کے وارث علماء کی قدر نہیں کر رہے تو وہ بھی مسلمان
ذرا دیکھیں دنیا والے کس قدر جانتے ہیں یہ آل محمد حق ہے۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں جب بھی دنیا والوں کو مشکل پیش آئی ہے وہ آئے ہیں اس دروازے پہ، اور یہ پوپ جو آیا ہے یہ پہلی مرتبہ دنیا والوں کا آنا نہیں ہے، بلکہ جب بھی دنیا والوں کو اپنے مسائل کا حل لینا تھا دروازہ علی اور اولاد علی پر آئے ہیں۔ کیسے تاریخ کی کچھ ایسی حقیقتیں موجود ہیں، لیکن اس میں آج آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حقیقت جسے تمام علماء اسلام نے نقل کیا ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر اپنے زمانے میں کم سے کم 70 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کیا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، گویا وہ اعتراف کر رہے ہیں میری ہر مشکل کے حل کے لیے میں گیا ہوں دروازہ علی پر، اگر علی میری مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری نجات ہے تو دروازہ علی پہ جانے میں ہے۔ اور وقت گزرا، ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام کے سامنے زانو ادب ٹیکے، امام کے سامنے بیٹھے اور وہ یہ اعتراف کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب دیکھیں یہ 2 حقیقتیں ہیں۔ پہلی حقیقت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے اعلان کیا اگر علی مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دوسرا اعلان امام اعظم نے کیا اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بزرگان دین کہہ رہے ہیں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو جب ہمیں نجات ملتی ہے ہلاکت سے تو ہم آل محمد کے دروازے پر آتے ہیں، اگر نجات چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ آل محمد کے دروازے پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ علماء اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور صاحب صحیح بخاری نے اس روایت کو آدھا نقل کیا ہے، لیکن علماء اہل سنت نے بعض اور بزرگان نے پوری روایت نقل کی ہے، اور مجھے نہیں معلوم صحیح بخاری والے کی کیا مجبوری تھی کہ روایت مکمل نقل نہ کی۔ روایت کیا ہے؟ روایت ہے 1 سال مسلمان حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے اور حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ بوسہ لے کے کہتے ہیں میں نے صرف رسول کو دیکھا ہے کہ وہ تیرا بوسہ لے رہے تھے، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے تو نہ نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، چونکہ تو پتھر ہے۔ یہ آواز پہنچی وارث قرآن علی حیدر کے کانوں پہ۔
کہتے ہیں اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے مسند خلافت پہ بیٹھنے والے، انہو تنفع و تضر، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اے ابو الحسن، یہ آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ اب وارث قرآن نے قرآن پڑھ کر بتا دیا وارثان قرآن اور ہیں، قرآن کو سمجھنے والے اور ہیں۔ اب مسلمان جمع ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ کی اس مشکل کو حل کر رہے ہیں علی حیدر کرار۔ کیا کہا کہ اللہ نے قرآن میں آواز دی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کہا اللہ اس میں اس وعدے کو ذکر کر رہا ہے جب عالم ذر میں اللہ نے ذریت آدم سے میثاق لیا تھا۔ کیا لیا تھا میثاق؟ کہ اے اولاد آدم بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور گواہی دی۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں اس واقعے کو بند کیا ہے، اور یہ جو حجر اسود ہے اللہ نے عالم میثاق میں اس کو بنایا تھا گواہ۔ لہو عینان، اس حجر اسود کی دو آنکھیں، وَلَهُ شَفَتان، اس کے دو ہونٹ ہیں۔ اس نے عالم ذر میں گواہی جو دیکھی تھی، کس کس نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا؟ ان سب کے چہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو آنکھ کی اس حجر اسود کا لیں گے بوسہ، یہ میدان قیامت میں ان کے اس وعدے کی وفا کی گواہی دے گا۔ تو جو بوسہ لے گا اس کو یہ حجر اسود دے گا فائدہ، جو بوسہ نہ لے گا کہے گا یہ تو پتھر ہے اور نبی کے راستے پہ نہ چلے گا، یہ اس کو دے گا نقصان۔ جب مسلمانوں کے خلیفہ نے یہ سنا، کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر حجر اسود کے ساتھ کھڑے ہیں، علی حیدر کرار موجود ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، بول کر کہتے ہیں ما ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا یا ابا الحسن، خدا مجھے اس زمین پر زندہ نہ رکھے جہاں آپ مشکل کشائی کے لیے نہ ہو۔ نعرہ حیدری، یا علی، خدا مجھے اس زمین پر جہاں آپ مشکل کشائی کے لیے نہ ہوں۔ آج دنیا کہتی ہے آپ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ ہم پہ بات کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں کی سنت کو دیکھ لو کہ مشکل کے وقت انہوں نے بھی علی کو مشکل کشا مانا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ لیکن یاد رکھیں آج دنیا ہم سے کہتی ہے آپ مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ مشکل کشا کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، بے شک یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ہم کب مولا علی کو علیہ باللہ اللہ کہتے ہیں؟ نہ ہم ان کو اللہ کہتے ہیں، نہ ہم مولا علی کو رب کہتے ہیں۔ ہمارا تو کلمہ گواہ ہے، ہم مولا علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ہم جو ان سے مدد مانگتے ہیں بطور وسیلہ مانتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی مدد مستقلاً ہے اور آل محمد کی مدد بطور وسیلہ ہے۔ تو صلوات پڑھ دے محمد والے، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا ہمارا کلمہ گواہ ہے، ہم کلمہ میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، آپ نے یہ کلمہ میں علی ولی اللہ کہاں سے پڑھا؟ بھئی اعتراض تو
ان کا بھی حق بنتا ہے۔ علماء اہل سنت کی 4 کتابیں، ینابیع المودہ، اور صلوات پڑھ دے محمد وحید، المودہ فی القربہ، علماء اہل سنت کی کتابیں جس میں روایت ہے، سید الرسل فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا، کیا دیکھا؟ مکتوباً، رأیت مکتوباً علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وَأَخُو رسول اللہ۔ سید الرسل فرماتے ہیں، علماء اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ ہے، بڑی ذمہ داری اور امانت سے بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا جنت کے دروازے پہ دیکھا 3 سطریں لکھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ۔ آج دنیا کہتی آپ علی کو اللہ کا ولی کیوں کہتے ہیں، کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، جنت کے دروازے پہ لکھوانے والا خدا ہے، بتانے والا مصطفیٰ ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے اور حوالہ آپ کی کتابوں کا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا ہمارے کلمے سے عقیدہ واضح ہے۔ آج دنیا جو کہتی ہے کہ آپ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں جو 12 امام کی ولایت رکھتے ہیں وہ نہ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں نہ رب کہتے ہیں۔ ہم مولا علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ہم نہ رب کے قائل ہیں نہ اللہ کے قائل ہیں۔ جو رب اور اللہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ کلمہ علی ولی اللہ کے منکر ہیں، حقیقت میں وہ کلمہ علی ولی اللہ کے منکر ہیں۔ اور جو بھی علی ولی اللہ کا منکر ہو ہم تو اس پہ کل بھی لعنت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا علی، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، جو ہمارا کلمہ ہے اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ، سید الرسول اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، حضرت علی اللہ کے ولی ہیں۔ جب اللہ کے ولی ہیں تو نہ رب ہیں نہ خدا ہے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے جو کلمہ میں ہمیں دے دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ماشاءاللہ فضائل ہو چکے۔ فضائل اہل بیت کا مقصد ہوتا ہے کہ معرفت اہل بیت ہے، اور ایک ہے کہ اہل بیت کے جو مقصد زندگی کا وہ ہے پیغام ہدایت۔ تو لہٰذا دنیا والوں کو جب بھی مشکل پیش آئی کہاں پر آئے؟ آل محمد کے دروازے پہ۔ کیوں آئے آل محمد کے دروازے پہ؟ کس وجہ سے آئے؟ ان کے پاس علم تھا، اور سید الرسل نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ دنیا کہہ رہی ہے دروازہ علی ہے تو فلاں دیوار ہے، دروازہ علی ہے تو فلاں چھت ہے۔ پہلے تو علماء اہل سنت نے اقرار کیا ہے یہ روایت جھوٹی ہے،
نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی چھت ہے، بس فقط رسول نے جو فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہتے ہیں یہی حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بازد ہے کہتا ہے کہ نہیں علی دروازہ ہے اور کوئی اور دیوار ہے، کوئی اور چھت ہے، ہمیں آپ کی بات قبول ہے، لیکن دنیا سب جانتی ہے شریف ہمیشہ دروازے سے آتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، شریف ہمیشہ دیواریں پھیلانگ کر آنا، چھتیں کود کر آنا یہ شرافت کی نشانی نہیں، نبی دروازے سے بلانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی اس دروازے سے بلانا چاہتے ہیں۔ روایت ہے کہ جبرائیل امین نبی کے دروازے پہ 12,000 مرتبہ آئے، لیکن علی کے دروازے پہ 24,000 مرتبہ۔ وہ کیوں؟ سید رسول نے یہی تو سمجھایا، مجھ تک آنا ہے تو دروازے سے آنا۔ جبرائیل جب نبی کی خدمت میں آتے ہیں پہلے دروازے علی پہ سلام کرتے ہیں، جب نبی سے رخصت ہوتے ہیں تو جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو اس دروازے نبی کی عظمت کا خیال کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا علم وہ دولت ہے جس کی وجہ سے دنیا والے آل محمد کے دروازے پہ آئے۔ تو لہذا یہ جو علم ہے اس علم کے وارث کون بنے؟ آل محمد کے علم کے وارث کون بنے؟ علماء بنے۔ یہ آل محمد کے جو علم اس وقت جو میراث پا رہے ہیں، جو ہمارے پاس کچھ علم ہے، آل محمد کی احادیث ہیں، ان کی پاک سیرت ہے، ان کا پاک کردار ہے، ان کے مذہب کی دفاع کر رہے ہیں، ان کا مذہب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس زمانہ غیبت میں وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لرتد الناس عن الدین، اگر علماء زمانہ قائم میں نہ ہوتے لوگ دین سے کافر ہو جاتے۔ لوگ دین سے کیا ہو جاتے؟ کافر ہو جاتے۔ کون ان کو بتائے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کون ان کو سمجھائے کہ نماز پڑھنے کے احکام کیا ہے؟ کون ان کو سمجھائے روزے کن چیزوں سے باطل ہو جاتے ہیں؟ علماء سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ سندھ میں نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ اب پورے پاکستان میں یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، ایک نہیں دو نہیں متعدد ویڈیوز کلپ جو میرے مشاہدے میں گزرے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نکاح پڑھنے والے غیر عالم ہیں، نکاح پڑھ رہے ہیں غلط۔ کوئی نکاح کے سیغے ایسے پڑھ رہا ہے کہ دلہن کے ساتھ وہ اپنا نکاح کر رہا ہے، یا پھر وہ نکاح کے سیغے غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے غلط؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک علاقے سے ہم جب نجف اشرف میں تھے، ایک علاقے سے 70 آدمیوں کا قافلہ پہنچا نجف اشرف۔ ایک سالار زوار امام کو پہلے عمرہ پہ لے گیا، پھر اس کے بعد نجف و کربلا۔ بے شک آپ لوگ قافلے کو لے جائیں، لیکن یاد رکھیں اپنے ساتھ ایک عالم دین کو ضرور رکھیں، چونکہ دین کا علم عالم رکھتا ہے، وہ سمجھائے گا۔ اب یہ 70 آدمی جب پہنچے نجف اشرف میں، ان کے جاننے والوں میں سے کچھ رشتہ دار عزیز طالب علم سٹوڈنٹس علماء نجف میں جو پڑھ رہے تھے، جب ملاقات کے لیے گئے پوچھا کہ آپ نے طواف النساء کیا؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا طواف النساء نہیں کیا؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں جو سالار قافلہ نے جو کروائے ہیں اعمال ہم نے وہی کیے ہیں۔ طواف النساء وہ ہے ہمارے مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام میں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
چاہے وہ کوارا آدمی ہو یا شادی شدہ، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہو، اگر طواف النساء نہیں کیا اس وقت تک بچہ بڑا ہو کر، جوان اسی طرح سے اس وقت تک اپنا تعلق حلال قائم نہیں کر سکتے، وہ حلال نہیں ہے جب تک طواف النساء نہیں کیا، چاہے وہ عمرہ کیا ہو یا چاہے وہ حج کیا ہو، یعنی طواف النساء کا کرنا اس قدر ضروری ہے۔ اب بتائیں یہ بغیر علماء کی رہنمائی کے گئے تو وہاں پر کس قدر ایک بہت بڑے حکم کو چھوڑ کر آ گئے۔ تو لہٰذا دوستو، علماء کی محفلوں میں رہیں گے، علماء سے جڑ کر رہیں گے تو آپ علم کی خیرات پائیں گے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بہت اچھا سوٹ خریدا، میرے پاس آئے، آپ نے کہا کہ مولانا ہم نے یہ سوٹ سلوانا ہے۔ اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میرسی شہر میں چوک میں جو ایک موچی بیٹھا ہے، یہ سوٹ اس کو دیں، کیا آپ مجھ پہ راضی ہوں گے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سوٹ سلنے کے لیے بھلا موچی کو سوٹ دیتے ہیں؟ آپ بیمار ہوئے، آپ نے کہا قبلہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ اس علاقے میں قصاب بیٹھے ہیں، قصائی، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ آپ بھی کہیں گے قبلہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر میرے کہنے پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے لگتا ہے کہ بخار آپ کے دماغ پہ چڑھ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا ان پڑھ لوگ ہوں، ہم سب کی عقل یہ کہتی ہے جو جس کام کا اسپیشلسٹ ہے، جو جس کام کا ماہر ہے، ہمیں وہ کام اس ماہر اور اسپیشلسٹ سے کروانا ہے۔ علاج ڈاکٹر کے پاس کروائیں گے، جوتے آپ نے موچی سے سلوانے ہیں، کپڑے آپ نے درزی سے سلوانے ہیں، آٹا چکی والے سے لینا ہے، گویا ہر کام اس کے ماہر سے کروانا ہے۔ یہی عقل کہتی ہے جب دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو دین کے علم کے وارث علماء کے پاس جائیں۔ پھر یہاں پر ہم علماء کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بھئی دوسری باتوں میں تو ہم عقل کا استعمال کریں، عقل ہماری ہدایت کرتی ہے، علم کی خیرات لینی ہے تو علماء کے دروازے پہ جا۔ ہم ان دروازوں پہ نہ جائیں جن دروازوں پہ ہمیں خود دین نہیں ملتا، جن دروازوں پہ ہمیں اخلاق آل محمد نہیں ملتا، جن دروازوں پہ ہمیں آل محمد کے صحیح عقائد نہیں ملتے، جن دروازوں پہ ہمیں آل محمد کی افکار نہیں ملتی، جب ہمیں ان کا اخلاق اور کردار اور عقیدہ نہیں دے سکتے، وہ ہمیں آل محمد کے احکام کیا سمجھائیں گے؟ سید الرسل کیا فرماتے علماء کی عظمت میں؟ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص عالم دین سے ایک مسئلہ معلوم کرے، کتنا؟ ایک مسئلہ معلوم کرنے جائے یا معلوم کرے، اللہ اس کے بدن کے تمام بالوں، اب خود اندازہ کریں آپ کے بدن میں کتنے بال ہیں، تمام بالوں کی مقدار، ہر بال کے بدلے اللہ نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ کتنا مہربان اللہ ہے۔ مسئلہ آپ معلوم کر رہے ہیں، آپ کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار، ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے آپ علماء سے اپنا دین سیکھیں اور پروردگار آپ کو اجر دینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا علماء کی محفلوں میں رہیں، یاد رکھیں علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں گے تو ہم عزت اور کرامت کے ساتھ رہیں گے۔ دو جماعت ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک نماز جماعت اور ایک نماز
جنازہ، دو نمازوں میں آپ شریک ہوتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ یہ دو جماعتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں، یہ دونوں جماعتیں کیا دے رہی ہیں؟ ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ آپ جب نماز جماعت پڑھتے ہیں تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ آگے کھڑے ہوں آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ نماز نام ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ جو نماز جماعت ہے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کرنے والی جماعت ہے، تو گویا عالم کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز درست کہلائے گی، آپ اللہ سے ملاقات کرنے والی جماعت کہلوائیں گے۔ ایک نماز ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں اگر آپ میت کو پیچھے رکھ دیں کیا جنازہ ہوگا؟ جنازے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے ہو، اگر آگے نہیں رکھیں گے تو جنازہ نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں جماعتوں نے دو پیغام دی، زندہ قومیں علماء کے پیچھے ہوتی ہیں، مردہ قومیں علماء سے آگے ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، بلند تر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ زندہ قومی علماء کے پیچھے رہتی ہیں، علماء سے آگے نکلنے والی مردہ قومی ہیں، تو لہٰذا علماء کے پیچھے رہیں، علماء کے ساتھ چلیں، علماء کے پیچھے چلیں، پھر دیکھیں آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کے شرف میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں علماء ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ یاد رکھیں، آج ٹیلی ویژن کے اوپر موجودہ دور میں ماہ رمضان ہو یا دیگر، آپ دیکھتے ہیں علماء کرام بیٹھ کر مذہب آل محمد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج منبر پہ جو آل محمد کے مذہب پر، عزاداری سید الشہداء پر اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا دفاع کرنے والے علماء ہیں، تو لہٰذا علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو علم کی خیرات ملے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے امام علی فرماتے ہیں جالس العلماء، امام فرماتے ہیں او دنیا والو، اے علی والو علماء کی محفل میں بیٹھو، اے علی والو، علی کو مانا ہے علی کی مانو۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ جالس العلماء، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، یزدد علمک، علماء کی محفلوں میں بیٹھو گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، وَيَحْسُنْ عَدَبُكْ، آپ کا اخلاق پاک ہوگا، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، وَيَزْكُ نَفْسُكْ، آپ کا کردار پاک ہوگا۔ امام فرماتے ہیں علماء کی محفلیں میں بیٹھے 3 سعادتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، علم میں اضافہ ہوگا، اخلاق بلند ہوگا اور کردار پاک ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید، اللہم صلی علی۔ اور سید رسول فرماتے ہیں ہر شخص کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو آپ کا باپ ہے، ایک وہ جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، ایک وہ جس کی محفل میں بیٹھ کے آپ نے سیکھا ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں یہ 3 آپ کے باپ ہیں، وہ آپ کا حقیقی باپ ہے، نسبی باپ ہے، یہ سببی باپ ہے جو آپ کا سسر ہے، اور وہ آپ کا مربی ہے، تربیت کرنے والا باپ ہے۔ اور سید رسول یہی تو فرماتے ہیں یا علی انا وانت ابوا لہذہ الامہ، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، یعنی میں اور تو اس امت کے ہادی ہیں، میں اور تو اس امت کے راہبر ہیں،
امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں جب ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، امام فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، تم کیا فیل کرو گے؟ کہتے ہیں فرزند رسول، ہمارے لیے بہت بڑی یہ رسوائی کی بات ہے، بہت بڑی یہ ذلت کی بات ہے۔ والد کہہ دے کہ میں اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا، میرے لیے یہ ذلت کی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے والد جو نسبی باپ ہے تیرا، اگر وہ کہے میرا بیٹا نہیں ہے تو اپنے لیے ذلت اور رسوائی محسوس کرتا ہے، تو پھر یاد رکھ اگر نبی اور علی کہہ دیں تو بد عمل اور بد کردار ہے، ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا سید الرسل ہمارے باپ ہیں، مولا علی ہمارے باپ ہیں۔ اگر ہماری بد کرداری سے ہمارا والد ہم سے ناراض ہوتا ہے تو بتائیں رسول اللہ کتنا ناراض ہوں گے، مولا علی کتنا ناراض ہوں گے۔ والدین اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، چونکہ والدین کا ذکر ہے، والدین کا ذکر آ گیا تو یہاں پر روایت ذکر کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم ازمن لہو۔ امام فرماتے ہیں او دنیا والو، اے پانچویں تاجدار ولایت امام باقر کی نور ولایت کا اقرار کرنے والو، دو کام تم کرو، تین سعادتوں کی ضمانت میں امام دیتا ہوں۔ مولا کون سے دو کام؟ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرو، من یضمن لی بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی اور نیکی۔ دوسرا وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ امام فرماتے ہیں جو یہ دو کام کرے تین سعادتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ مولا وہ تین کام کون سے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کثرت المال، اللہ مال میں کثرت عطا کرتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس رزق وسیع ہو، میرے مال میں برکت ہو، میرا بزنس زیادہ ہو۔ امام فرماتے ہیں والدین کے ساتھ بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کر، تیرے مال کی زیادت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں دوسرا والدین کے ساتھ بھلائی تو کر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کر، اور دوسری ضمانت وَزِيَادَةَ الْعُمْرِ، تیری زندگی کے لمبا ہونے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو، میں بیماریوں اور دکھوں سے محفوظ رہ جاؤں، میں لمبی زندگی پاؤں۔ امام فرماتے ہیں والدین کے ساتھ بھلائی کر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، پھر تیری لمبی زندگی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ تیسرا امام فرماتے ہیں جو یہ دو کام کرے، کون سے؟ والدین کے ساتھ بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ امام فرماتے ہیں تیسری ضمانت میں یہ دیتا ہوں والمحبہ فی العشیرہ، خاندان میں اللہ اس کو محبت اور عزت عطا کرتا۔ اب ذرا ملاحظہ کریں، ہر شخص چاہتا ہے میرے مال میں کثرت ہو، میری زندگی لمبی ہو، اور میرے خاندان میں میری عزت اور میری محبت ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں ان تین سعادتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے والدین کے ساتھ بھلائی تو کر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کر۔ والدین کا حق ہے جوانوں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے جنازے پہ رونا یہ فقط ان سے محبت کی علامت نہیں ہے،
والدین زندہ ہوں اور تنگ دست ہوں، والدین زندہ ہوں وہ ہمارے محتاج ہوں۔ یاد رکھیں اگر یہ تربیت ان مجالس اعضاء میں نہیں ہوگی، ہم اپنے جوانوں اپنے بچوں کی تربیت اگر ان مجالس حسین ابن علی میں نہ کریں، بتائیں پھر کائنات کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں آل محمد کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر حسینیت کا پیغام دینا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں باکردار ہوں، ہماری نسلیں بااخلاق ہوں۔ آج بعض لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری اولاد ہمارے سامنے بولتی ہے، سر اٹھاتی ہے، کیا کریں؟ آپ نے اولاد کو علماء کے سامنے بٹھایا نہیں ہے، ہم نے اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائی نہیں ہے، آل محمد کے اخلاق سے آراستہ کیا نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن میں والدین کی عظمت پڑھیں اور آل محمد کی تعلیمات میں والدین کی عظمت کو سمجھیں تو جرأت نہیں ہے باپ کے سامنے بات کریں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں زبان عصمت سے بول کر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا آق اعمل ما شئت، اے والدین کا نافرمان تو جتنا بھی نیک عمل کر، تیرا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں برباد ہے، تیرا کوئی عمل خدا کو قبول نہیں ہے جب تک تو والدین کا نافرمان، جب تک تو والدین کے حق میں جسارت کرنے والا ہے۔ والدین کی عزت و اکرام کریں، والدین کا احترام کریں۔ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نام ہے عمار ابن حبان، کہتے جبنا رسول اللہ، میرا فرزند اسماعیل اب میرے ساتھ بڑی بھلائی اور محبت کرتا ہے، میری بڑی تعظیم کرتا ہے۔ امام نے جب یہ سنا فرماتے ہیں تیرے فرزند کا تیرے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بڑھ گئی ہے اور میں اس کی اس عمل کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم آل محمد سے محبت کریں لیکن آل محمد کس سے محبت کر رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ اے جوانوں، اے والدین کا سایہ جن کے سروں پہ قائم ہے، اپنے والدین کی عزت و اکرام کریں۔ اہل بیت کے دلوں میں اگر جگہ بنانا چاہتے ہیں، امام فرماتے ہیں میرے دل میں زیادہ جگہ بنی، پھر اس کے بعد امام ایک دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں سید الرسول کا زمانہ تھا اور رسول اللہ کی محفل میں رسول اللہ کی ایک رضائی بہن، یعنی جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے دودھ پیا تھا، ایک رضائی بہن سید الرسول کی خدمت میں آئی۔ سید الرسول کی خدمت میں پہلے اصحاب تھے، وہ ایک سائڈ پر ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہے، زیارت رسول اللہ کے لیے آئی ہیں۔ سید الرسول اپنی اس رضائی بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ نبی جس کی تعظیم کے لیے میدان معاشر کھڑا ہوگا، وہ نبی اس رضائی بہن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا پاک کردار ہے یہ۔ رسول اللہ فقط کھڑے نہ ہوئے، روایت کہتی ہے رسول اللہ نے چادر بچھائی، چادر بٹھا کر بٹھایا، احترام کیا، کچھ باتیں کی، محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ کچھ دیر بعد اسی بہن کا حقیقی بھائی اور رسول اللہ کا رضائی بھائی تشریف لے آیا۔ اب سید الرسل نہ اس کی تعظیم کے لیے اٹھے نہ اس کے لیے چادر بچھائے۔ اصحاب دیکھ کر حیران پریشان، یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھ رہا، آپ کے عمل میں یہ فرق کیسا؟ آپ کی بہن آ رہی ہے تو تعظیم و احترام، آپ کا رضائی بھائی ہے تو احترام نہیں۔ اصحاب نے جب پوچھا
سید الرسل لسان وحی سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری یہ جو رضائی بہن ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ جتنا زیادہ بھلائی کرتی ہے اتنا اس کا بھائی نہیں کرتا، اور سن لو جو جتنا والدین کے لیے بھلائی اور نیکی کرتا جائے گا مجھ رسول کی نگاہ میں رتبہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ والدین کا مقام، والدین کی عزت، صلوات پڑھے محمد۔ لہذا والدین کا احترام، حتیٰ کہ اگر والدین مردہ ہیں آپ ان کی قبروں پہ جائیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زوروا موتاکم، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ، جب تم ان کی قبروں کی زیارت پہ جاتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو، دعائے مغفرت کرتے ہو، امام فرماتے ہیں ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کریں، اس لیے معصومین اہل بیت نے سمجھایا کہ پیر یعنی سموار کے دن پیر صبح کو سورج نکلنے سے پہلے جانا مستحب ہے، جمعرات کے دن نماز زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک قبرستان میں جانا مستحب ہے، اور جمعہ والے دن طلوع شمس سورج کے نکلنے سے پہلے جانا یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اوقات میں بھی جا سکتے ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جو اہل بیت نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کریں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے مرحوم والدین کو دعائے مغفرت میں بھلا دیتا ہے اللہ کم سے کم دنیا میں سزا یہ دیتا ہے اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ والدین کو بھلانے کا یہ کم سے کم سزا ہے۔ والدین کی عزت ہے، والدین کا احترام ہے۔ یاد رکھیں جن والدین نے آپ کے لیے اپنی جائیدادیں بیچی، آپ کے لیے جمع پونجی آپ کی تعلیم پہ خرچ کی، آپ کی شادی پہ صرف کی، آپ کے مستقبل کے لیے خرچ کیا، جس ماں نے اپنے زیورات قربان کیے، اے اولاد ان والدین کو کبھی اپنے کسی عمل سے ذلیل نہ کرنا، اپنے کسی عمل سے رسوا نہ کرنا۔ یاد رکھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دعاؤں کو قبول کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک وہ جو اولاد کے حق میں باپ دعا کرتا ہے، وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دوسرا جو اولاد کے حق میں والد بد دعا کرتا ہے۔ تیسرا جو مظلوم جو ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ تو لہٰذا والد کی بد دعا سے ڈریں۔ والد زندہ ہے تو اس سے دعا لیں، والد فوت ہو گئے تو اس سے دعا لیں۔ خدا گواہ ہے جن اولاد نے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کی ہے، خدا گواہ ہے رزق میں فراوانی اور برکت بھی ملتی ہے اور عزت و کرامت بھی ملتی ہے۔ والدین کی قدر کریں، والدین کی عزت کریں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو یاد کر کے رونا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے وہ زندہ ہوں آپ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا، بارہ الہ جو میرا ایک دوست تھا راہ خدا میں شہید ہوا ہے، کون ہے؟ شہید ہوا ہے۔ کہا ہے کہ جب شہید کا ایک قطرہ خون پہ گرتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ شہید کا یہ رتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے میرا اللہ میرا دوست ہے اور وہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے، اس کا جنت میں مقام کہاں ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ جہنم کی وادی میں۔ اللہ اکبر، غور کریں ذرا، ہے موسیٰ نبی کا دوست، راہ خدا میں شہید ہونے والا، کہاں ہے؟
جہنم میں حضرت موسیٰ کہتے بار الہ لقد وعدت الشہداء الجنہ، اے بار الہ تو نے تو شہداء سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت کی بجائے جہنم کیوں؟ کہا اے موسیٰ اگر کوئی شخص، بے شک میں نے شہداء سے جنت کا وعدہ کیا ہے، کوئی کتنا بھی پاک دامن اور پاک کردار ہو، اگر وہ والدین کو اذیت دینے والا ہے میں اس کو جنت میں نہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی۔ والدین کا بڑا مقام ہے۔ آج والدین کسی کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ اولاد والدین کے جنازے پر ہوتی ہے، یا باپ کا سینہ یا باپ کی پیشانی چومتی ہے یا باپ کے ہاتھ چومتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں کربلا میں باپ کا جنازہ ہے، 7 سر نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ باپ کا جنازہ بغیر سر کے ہے اور بغیر ہاتھ کے۔ جب یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا، پہنچا ہے نا شہداء کے لاشوں پہ، 3 ہستیوں نے حسین کے لاشے کا وداع کیسے کیا؟ پہلا وداع میرے چوتھے امام زین العابدین۔ دنیا کا دستور ہے جب باپ کا جنازہ ہو بیٹا آ کر باپ کی پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، لیکن قربان جاؤں باپ کا سر سالم نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اگر سر ہوتا بھی صحیح تو کیا زین العابدین بوسہ لے سکتے؟ روایت کہتی ہے میرے چوتھے امام کو ایک لنگڑی ناکہ پہ امام کے قدموں کو باندھا گیا، میرا بیمار امام اترنے کی طاقت نہیں رکھتا، اشقیاء کا حکم ہے زین العابدین اسی حالت میں باپ کے لاشے سے وداع کرو۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے زین العابدین میرے چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں اور رو کے کہہ رہے ہیں علیک منی سلام یا ابا عبداللہ، اے بابا بیمار بیٹے کا آخری سلام ہو۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے یہ میرے بیمار امام کا یہ اپنے بابا سے وداع کا طریقہ تھا، ہے لیکن ایک دوسری ہستی ہیں، کون؟ زینب بنت علی۔ جب آپ پشت ناکہ پہ سوار، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، جب بھائی کے لاشے کو دیکھا ایک مرتبہ پشت ناکہ سے گرایا۔ علی کی بیٹی جب آئی، علماء پڑھتے ہیں حضرت عباس کربلا کے وہ شہید ہے، جب زین سے زمین پر آئے تو آپ بڑی بے دردی سے آئے، اس لیے کہ ہر شہید کے ہاتھ سالم تھے، عباس علمدار کے ہاتھ سالم نہ تھے، وہ منہ کے بل زمین پر گرے۔ میں عرض کروں گا مولا عباس، ہے کجا علی کا غیرت مند بیٹا عباس، ہے کجا علی کی بیٹی زینب؟ اے مولا آپ گرے ہاتھ نہ تھے، اور جب علی کی بیٹی زینب پشت ناکہ سے جب زمین پر گری تو آپ کے ہاتھ بھی پسے گردن بدے تھے، ہائے بال کھلے ہیں، او اشقیاء یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اے بی بی جب منہ کے بل زمین پر گری، آئیے حسین مظلوم کے لاشے پہ، اور لاشا اتنا پامال ہے، علی کی بیٹی ہے کیسے پہچانے؟ آواز دیا انت اخل حسین، اور میرا بھیا حسین تو ہے، اور میرا ماں جایا زہرا، اور میرا بھیا حسین تو ہے۔ حسین کے بدن کے جوڑ جوڑ جدا ہے،
عزادارو روایت کہتی ہے بی بی کے ہاتھ تو بندے ہیں، بندے ہاتھوں سے بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور میرا اللہ اور میرے بھیا حسین کا پامال لاشا، اور میرا اللہ ہماری قربانی قبول کر لے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے علی کی بیٹی کی یہ مصیبت، روایت کہتی ہے فَأَبْكَتْ كُلُّ عَدُوٍ وَصِدِّيقٍ، ہے علی کی بیٹی کو غربت کو دیکھ کر اشقیاء بھی روئے اور دوست بھی روئے۔ روایت کہتی ہے فَأَبْكَتْ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم ہے دیکھنے والوں نے دیکھا، رَأَيْنَا دَمُوعَ الْخُيُولِ تَتَقَاطُرْ عَلَى حَوَافِرِهَا، ہے گھوڑے بھی رو رہے تھے، ان کے آنسو بھی ان کے سموں پہ گر رہے تھے۔ ہے علی کی بیٹی اور تیری غربت کو سلام۔ ہے علی کی بیٹی نے لوہا پڑا، یا محمد صلی علیکہ ملائکۃ السماء، ابنان رسول خدا، وہ آپ پہ ملائکہ صلوات پڑے۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا اور میرا بھیا حسین اور خون میں لت پت پڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ مقطع الاعضاء، فقط خون میں آلودہ نہیں ہے، اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ مجزور الراس من الکفا، اے حسین کا سر تن سے جدا ہے۔ مسلوب الامامت والرداء، حسین کا امامہ بھی لوٹ لیا، وہ عبا بھی اتار لی۔ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، اور نانا دیکھ، اور میرے حسین کا لاشا پامال، اور علی کی بیٹیاں وہ قیدی بنائی گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیاع بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلاة والسلام۔ سادات کرام، بخاری سادات، کاظمی سادات کی طرف سے یہ جو فرش عذاب بچھایا گیا، میرا اللہ ان کا یہ فرش عذاب، یہ نظر و نیاز، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان تمام اعمال حسنہ کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، حاضرین محفل کی حاجات شرعیہ پوری فرما، ہم سب کے دلوں کو نور ولایت آل محمد سے نورانی فرما، ہمارے کردار کو آل محمد کے پاک کردار سے مزین و راستہ فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، علماء کرام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی اور تفرقہ بازی سے محفوظ فرما۔ سیکورٹی اور انتظامیہ کے افراد خلوص نیت سے جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، میرا اللہ ان کے شرف اور ان کے رتبے میں برکت اور خیر عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ہم سب کو بار الہ طول عمر عطا فرما، صحت و عافیت سے لمبی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما، ہمارے صالح سے محبت اور توفیق نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اے مہربان اللہ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ حاضرین محفل میں مومنین مومنات اپنے دلوں میں جو نیک تمنائیں رکھتے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم مولانا سلیم محمدی بار الہ وہ مریض ہیں، علیل ہیں، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، جتنے مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی حوائج شرعیہ پوری فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔
ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وبرحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على